تدبیر ہے، اپنے بارے میں اپنی مدیریت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. اور جب یہ عادت ہو جائے، پریکٹس ہو جائے تو پھر بہت اچھا ہے. مجتہد بھی بن جائیں، فقیہ دورہ بھی بن جائیں، مرجع تقلید بھی بن جائیں. اور پھر آگے جیسا اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پڑھایا جا رہا ہے مختلف شعبوں میں تخصص کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی پھر ہم کہیں بھی ہوں گے، کیسے بھی ہوں گے، ممکن ہے بہت اچھے مؤلف ہوں، بہت اچھے مصنف ہوں، بہت اچھے مدرس ہوں، بہت اچھے خطیب ہوں، بہت اچھے مؤسس ہوں، بہت اچھے امام جماعت اور مدیر مسجد ہوں. ہم جہاں بھی ہوں گے، وہ جو عادت ہمیں ہو چکی ہوگی، جیسے ہمیں اپنے اوپر توجہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کہیں بھی ہوں، ہم کسی بھی ملک کے سفر میں ہوں، ہم کسی بھی پلین یا ٹرین میں سفر کر رہے ہوں، ہم نے وہ ایک چیز عادت کی بھی ہوتی ہے کہ ہمیں برش کرنا ہے، ہمیں کنگھا کرنا ہے، ہمیں اپنے جوتے صاف رکھنے ہیں، اپنے کپڑے صاف رکھنے ہیں. تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں بھی ہوں، ہم اپنے اوپر توجہ دے رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی اگر تہذیب نفس اور اصلاح نفس اور تدبیر ذات کا ہمیں اگر مشق اور عادت ہو جائے گی، تو پھر ہم کسی بھی شعبے میں ہوں، ہم وہ کام کرتے رہیں گے. اپنے آپ کو سنبھالنے کا، اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کا، اپنے آپ کو خود کو کنٹرول میں رکھنے کا. اور تو یہ ایک بہت روشن ہدف ہے. اب جب یہ چیز میری زندگی کا حصہ ہو جائے، تو پھر میں نے جیسا عرض کیا کہ ہم کہیں بھی ہوں گے، ہم اس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوں گے. اب ہم اگر خطیب پہ ہوں گے تو ہم اس بات کا خیال رکھتے ہوئے ساری چیزوں کے اصولوں کو طے کریں گے. مثلاً مادی دوڑ میں، مثلاً خود پسندی کی ایک وبا میں، مثلاً جہ طلبی کی ایک بھوک میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر رہے ہوں گے. ہاں، وہ چیزیں آئیں گی، وہ حملے آئیں گے، وہ بیکٹیریاز آئیں گے، وہ وبائیں لگیں گی، وہ کرونا لگے گا ہمیں بھی، مگر ہم اپنے آپ کو بچا کے نکال لیں گے اس میں سے. وہ بیماری، وہ وبا ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی. خاص طور پہ کچھ ہمارے ہاں شعبے ایسے ہیں جو بظاہر تو لوگوں کو، میرے ہی قبیلے کے بعض لوگوں کو بہت اچھے لگتے ہیں وہ، اور اس کے بارے میں منفی مثبت گفتگو تبصرہ ہوتا رہتا ہے. لیکن سب سے خطرناک شعبہ ہے، اور عجیب اتفاق ہوا ہے کہ اس حقیر کا بھی جو زیادہ تعلق ہے اسی شعبے سے ہے. وہ خطابت کا شعبہ ہے، وہ ہے ذاکری کا شعبہ ہے، وہ ہے منبر اور مجلسیں پڑھنے کا شعبہ. اس میں پیسوں کی وبا بھی لگتی ہے، اس میں جاہ طلبی کی وبا بھی لگتی ہے، اس میں خود پسندی کی وبا بھی لگتی ہے، اس میں جو ہے وہ برتری کا شوق بھی، یہ وبا بھی اس میں لگتی ہے. اس میں لوگوں کے نعروں اور لوگوں کے ہاتھ چومنے سے اور لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے اور احترام کرنے سے فرعونیت کی وبا بھی لگتی ہے. اس میں دوسروں کو حقیر اور فقیر اور ذلیل کرنے کا ایک شوق بھی ایجاد ہوتا ہے. اس میں بہت ساری وبائیں، یعنی شاید یہ سارے شعبوں میں مجھے اجازت دیں کہ میں ابھی مائک میرے پاس ہے تو میں ہی بولتا رہوں کہ بہت سارے شعبے اور جو ہیں جو اس وقت بھی ہماری شخصیات تشریف فرما ہے. مثلا مدرس ہے، وہ 25، 50، 100، بہت 50 سال 30 سال پڑھانے کے بعد 1000 طالب علموں کا استاد رہ جائے گا، اس کے 1000 شاگرد ہیں. لیکن شاید 5000 سے تو دن میں روزانہ مجھے ساتھ میں خطاب کرتا ہے. تو یہ میرے پاس جو وبا ہے، میرے پاس جو وباؤں کا رستہ ہے وہ زیادہ ہے. ایسے میں ہم کیا کریں گے؟ یعنی مشکل میدان ہے. اس میں بہت بڑی وبا جو لگتی ہے وہ پیسوں کی لالچ کی وبا لگتی ہے کہ وہاں سے کیا مل رہا ہے اور وہاں سے کیا ملے گا، اور اس نے استعفیٰ نہیں دیا ہے تو اس کے بعد دوبارہ نہیں جانا ہے. مثلا یہ وبائیں، یہ بیماریاں ہیں. یہ بھی کنٹرول اگر ہوگی، یعنی یہ کیفیت بھی اگر کنٹرول ہوگی، ان وباؤں سے بھی اگر ہم بچ سکیں گے، تو وہ اسی قاعدے کے مطابق کہ ہم اپنے آپ کو اس بات کی مشق کرواتے رہیں کہ ہم اس دنیا میں سب سے بڑا کام جو لے کر آئے ہیں وہ تہذیب نفس کا ہے، اصلاح نفس کا ہے، تدبیر ذات کا ہے. وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کا کام لے کر آئے. جنگ ہے صبح سے شام تک، لڑائی ہے صبح سے رات تک، اپنے آپ سے لڑائی ہے. اس لڑائی میں جتنا کامیاب ہو جائیں گے اتنا ہی نتیجے نکلیں گے. وہ نتیجہ تو امام خمینی نے فرمایا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. نتیجے نکلیں گے، مثلا نتیجہ نکلے گا آپ نافذ الکلمہ ہو جائیں گے، نتیجہ نکلے گا آپ اثر انداز اور
مؤثر لوگ اور جن کا معاشرے میں ایک مقام ہوتا ہے، وہ سیاسی اعتبار سے ہو، وہ اجتماعی اور حوالوں سے ہو، ان پر آپ کا اثر ہوگا حکومتی اور ریاستی اداروں کے اوپر اور شخصیات کے اوپر اپنا اثر چھوڑ رہے ہوں گے، آپ سے لوگ پیار کر رہے ہوں گے، آپ کی بات کو سنا اور مانا جا رہا ہوگا، پھر اس کے اندر 85 برکتیں سامنے آئیں گی، مگر وہ چیز جو اصل چیز ہے وہ اگر ہاتھ سے جانے نہ پائے، وہ چابی گم ہونے نہ پائے جسے تالا کھلتا ہے، تو پھر انسان ان سارے مرحلوں کا لطف بھی لے گا، فائدہ بھی لے گا، اپنے آپ کو بھی بہرحال پیٹ میں جتنی روٹی جانی ہے تو اتنی ہی جائے گی، لیکن آپ شاید اپنے اطرافیوں کو بھی فائدے پہنچا رہے ہوں گے، معاشرے کو بھی آپ فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ یہ ایک میری گفتگو کا مقدمہ۔ اب جب اس مقدمے کے ساتھ میں ہم جی رہے ہوں گے، رہ رہے ہوں گے، تو پھر ایسا نہیں ہے کہ یہ بغیر ٹیکنیکی اور فنی اور مہارتی اور جس کو کہہ رہے ہیں اصولوں کے صحت کا ہوگا، اس کے کوئی اصول ہوں گے، اس کی کوئی مہارتیں ہوں گی، اس کے کچھ طریقے ہوں گے جن کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو لے کے چلیں گے، اپنے شعبے کو لے کے چلیں گے، تو ہم زیادہ کامیاب ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں بکھری بھی ہوں، اس کو اگر ترتیب دے دیا جائے، اگر منظم کر دیا جائے تو اس کے زیادہ اچھے نتیجے نکلیں گے۔ ہمارے پاس وہ اصول کیا ہیں جن اصولوں کے مطابق اگر میں اور آپ ہم اس میدان میں اتریں تو کامیاب شمار ہوں۔ شاید ہم سے زیادہ خود کفیل کوئی اور نہیں ہے، شاید ہم سے زیادہ مضبوط کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس نبی مکرم کی سیرت ہے، مولا علی کا کردار ہے، ہمارے پاس اہل بیت کا کردار ہے۔ علامہ اقبال جب جرمنی پڑھنے گئے تو وہاں جرمن زبان میں تعلیم ہوتی تھی، مگر اقبال نے اتنا اثر چھوڑا اس ماحول کے پر کہ اقبال کی وجہ سے وہاں انگریزی میں تعلیم شروع کی۔ انہوں نے میں تو انگریزی میں پڑھوں گا، میں جرمن زبان نہیں سیکھوں گا۔ یعنی ہم اگر یوں کہوں کہ ہم اثر گزار بھی ہیں اور اثر پذیر بھی ہیں، ہم ہر اس چیز میں اثر گزار ہیں جس میں مضبوط ہیں، اور ہر اس چیز میں اثر پذیر ہیں جس میں کمزور ہیں۔ جس چیز میں ہم کمزور ہوتے ہیں ہم دوسرے کا اثر لے لیتے ہیں، جس چیز میں مضبوط ہوتے ہیں اس میں ہم اثر چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب ہمارے پاس تو رسول اللہ کا وجود ہے، ہمارے پاس تو مولا علی کا وجود ہے، ہمارے پاس تو سیدہ کا وجود ہے، ہمیں کسی سے کیا اثر لینا ہے؟ بلکہ اگر ہم ان کی زندگیوں پر عمل کر لیں تو ہم تو اثر گزار بنیں گے، اثر پذیر نہیں بنیں گے۔ اسی کیفیت کو اقبال نے جب وہاں یہ اثر چھوڑا تو اقبال نے دو مصروں میں بڑا مشہور ان کا شعر ہے، دو مصرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ یورپ مغرب، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے، آدھی تو فارسی ہے جی، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جس کی آنکھ میں مدینہ و نجف کی خاک کا سرما لگا ہوا ہو، وہ کسی اور شخصیت کو آئیڈیل کیوں بنائے گا؟ وہ تو رسول اللہ کی بات کرے گا، وہ تو مولا علی کی بات کرے گا۔ تو رسول اللہ کی زندگی سے جو اصول تبلیغ ہیں وہ میں نے کچھ آپ کے لیے اپنے یادداشتوں میں سے ابھی یہیں پہ نکلوایا ہے، مگر وہ بہت زیادہ ہیں اور وقت بھی تنگ ہے۔ میرا ارادہ اور سوچ یہ تھی کہ 5-8 منٹ 10 منٹ بول کر میں چاہوں گا کہ آپ کچھ فرمائیں تاکہ میں اپنے جو بھی جیسا بھی ہے حال ہے اس کے حساب سے جواب دے سکوں، اور ہو سکتا ہے کسی میرے عزیز کو کوئی تشفی ہو اور ان کے لیے کوئی ایک تجربے کی بات ہو۔ میں عنوانات گنوا دیتا ہوں کہ ایک کامیاب مبلغ کو، ایک اچھے موفق مبلغ کو کن اصولوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کی جو ضمنی مثالیں ہیں اور جو اس کے اندر بحثیں ہیں ان کو میں تک کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا عنوان تو مبلغ کو مبلغ عموم ہونا چاہیے۔ ہم جب مبلغ قرار پائیں اور مقرر قرار پائیں، اپنا معاف ضمیر، اپنا مدعا پیش کرنے کا، بیان کرنے کا ایک ہدف لے کے جب آپ سامنے جائیں، کہیں جائیں، تو آپ کا بیان عموم کے مطابق ہونا چاہیے، خواص کے مطابق آپ کا بیان نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں کہیں کہیں 2-4-5 منٹ کے لیے ایک آدھ دو جملے تو ٹھیک ہے، خواص کو ذرا بتا دیں کہ اگر ضمیر منفصل مقدم ہو تو وہ انحصار کا فائدہ پہنچاتی ہے، اور ولایت کے اندر مقدم ہو جائے تو اس کا یہ نکلے گا، تاکہ وہ مولوی حضرات بھی سمجھے مدرسہ پڑھا ہوا ہے۔ وہ 2-4-5 منٹ کی تو گفتگو چلے گی، لیکن ایسا نہیں کہ پوری گفتگو یا
اس طرحوں پر اور پوری گفتگو آپ صرف اور نحوی قواعد کے اوپر بیان کر کے جو ہے وہ 1 گھنٹہ مکمل کرتے ہیں، ایسا وہ اٹھائے گا، اس کا موضوع نہیں ہے، وہ کہے گا یہ مولانا کیا باتیں کر رہے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ تو مبلغ عموم ہونا چاہیے، خواص کو مد نظر نہیں رکھا جائے اور عوام کو مد نظر رکھا جائے۔ عام گفتگو ہونی چاہیے، میری مراد جاہلانہ گفتگو نہیں ہے، میری مراد غیر معیاری گفتگو نہیں ہے، میری مراد جو ہے وہ ہرگز رقیق اور غیر معیاری جملوں کا استعمال نہیں ہے، ہلکی باتیں کرنا مراد نہیں ہے، لیکن سامنے والا، میں اس کی بہترین مثال استاد محسن خان دی ہے کہ سادہ زبان میں مثالوں کے ساتھ ہر بندہ سمجھ لے بات کو، ہر بات منتقل ہو رہی ہو، یہ بات کوئی بات ایسی نہ رہ جائے جو بعد میں استاد سے روک کر مقابل سے روک کے کہا جائے اس سے کیا مطلب تھا۔ دوسرا عنوان ہے احترام اور مدارات۔ ہمارے صرف جب میں مبلغ کی بات کر رہا ہوں، اس کی سے مراد صرف مائک اور ممبر ہی نہیں ہے۔ مبلغ وہ ہوتا ہے کہ جو ممبر پر بھی مبلغ ہوتا ہے، ممبر سے اترنے کے بعد بھی مبلغ ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں، اپنی زندگی میں، راستہ چلتے ہوئے ملاقاتوں میں بھی مبلغ ہوتا ہے۔ مبلغ بے معنی تمام، مبلغ مکمل مبلغ۔ تو آپ کو مخالفوں کے ساتھ بھی سامنا آپ کا ہوتا ہے، آپ کا بظاہر چٹکی بھرنے والے اور معاندین اور حاسدین سے بھی آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ بعض لوگ آپ کے نظریاتی مخالف ہوتے ہیں، بعض لوگ آپ کے ذاتی مخالف بھی ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو آپ کا چہرہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، آپ سے چڑے رہتے ہیں، آپ سے الجھے سے رہتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ سے الجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو ان کے ساتھ مدارا کرنا ہے، آپ کو ان کے ساتھ گزارا کرنا ہے، آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے جیسا وہ کر رہے ہیں۔ مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا کہ جیسا وہ کر رہے ہیں، یعنی ہمیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ کچھ بھی کر رہے ہوں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ ایک صلوات پڑھیے کرتے ہیں۔ میری گفتگو اتنی ڈھیلی تو نہیں ہے جتنی صلوات آپ کی ڈھیلی ہے۔ اس سے بلند بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں احترام رکھنا ہے، مدارات رکھنی ہے، شخصیت اور دوسروں کو کا خیال رکھنا ہے، اور ہمیں سخت مزاجی سے اور تندخوئی سے پرہیز کرنا ہے۔ ہمیں دوسروں کو شخصیت دینی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کا خیال کرنا ہے۔ تیسرا نقطہ ہے جائز مطالبات اور خواہشات کا احترام۔ بعض لوگوں کو کہنا ہوتا ہے آپ یہ پڑھ دیجئے، اگر وہ بات ٹھیک ہے پڑھنے کے لیے پڑھ دیجئے۔ بعض لوگوں کا کہنا ہوتا ہے جی آپ یہاں نہیں، یہاں بیٹھ جائیے، آپ کہیں گئے ہیں، کوئی بات کر لیں، کوئی ملاقات کر لیں، کوئی اجلاس ہے جہاں آپ کو بلایا گیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھیں۔ بعض جائز مطالبات اور خواہشات ہوتی ہیں، ان پہ ضد نہیں کریں، ان پہ اکڑیں نہیں، ہم ان سے چڑھیں نہیں اور الجھے نہیں، ان سے ان کی بات کو مان لیں، ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیں۔ اور چوتھا عنوان ہے مخاطب شناسی، زبان شناسی اور مخاطب شناسی۔ یہاں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو بعض جگہ جو سوال ہوا ہم سے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عوام کو دیکھ کے مجلس پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو دیکھ کر بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کی خوشنودی کی بات کرتے ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ مخاطب شناسی سے مراد ہرگز ایسا نہیں ہے۔ نہیں، قابلیت، اہلیت، فہم، فراست، سامنے والے کا معیار فہم، علاقائی مسائل، اور موقع کیا تھا، ویسے فرض کریں ابھی اذان کی آواز آ جائے اور میں لگا رہوں اپنی گفتگو میں اور میں باتیں کرتا رہوں، تو وہ بات میری ہو جائے گی، میری بات کی وقت احترام، میری بات کا اثر ختم ہو جائے گا۔ زمان، مکان، سامنے بیٹھا کون ہے، کن سے مثلا ہم گئے میڈیکل کالج میں خطاب کرنے کے لیے، جو مصطفیٰ ہے، جو حسین ہے، سارے ڈاکٹر بیٹھے ہیں اسٹیج پہ، اور آگے کی کرسیوں پہ اساتذہ بیٹھے ہیں، ڈاکٹرس، باقاعدہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرس، یعنی میڈیکل کے ڈاکٹرس، اور مختلف شعبوں کے اسپیشلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آگے والی لائن میں چوتھے سال کے طالب علم ہیں، اس سے پچھلی والی لائن میں تیسرے سال کے ہیں، پھر دوسرے سال کے ہیں، پھر پہلے سال کے ہیں، مثلاً اس طرح سے پورا 400 طالب علموں سے ہال بھرا ہوا ہے، اور ہم وہاں گفتگو کرنے گئے تو مجھے وہاں گفتگو کیا کرنی ہے، یعنی مجھے پتہ ہونا چاہیے ڈاکٹروں سے خطاب کرنے کا کوئی مولوی جائے تو اسے کرنا کیا ہے، سارے انجینئروں سے خطاب کرنے گیا ہے تو مولوی اس خطیب کو، اس مبلغ کو کرنا کیا ہے، خواتین ہیں، صرف بچوں کا اجتماع ہے، کسی اسکول میں ہم گئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، تو ہمیں مخاطب شناسی، زبان شناسی، مکان شناسی، ہمیں جگہ، اب معلوم ہوا کہ جگہ اتنی تنگ ہے، وہاں کہیں سے کوئی بدبو کا گزر بھی ہے،
اور وہاں جو ہے وہ ایک آدھ دو کاکروچ بھی گھومتے ہوئے نظر آئے اور دیوار پہ چھپکلیاں بھی نظر آ رہی ہیں، اور میں ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے اگر تبدیل کروں گا تو میری بات خراب ہو جائے گی، میری بات ضائع جائے گی. مجھے اس جگہ، اس ماحول، ان تمام چیزوں کا خیال کرنا ہے. میں نے آپ سے کہا تھا تشریح نہیں کروں گا لیکن مجبور ہو رہا ہوں. پانچواں عنوان ہے انتخاب مبلغ. ہر شخص ہر جگہ کام نہیں کر پائے گا، ہر شخص ہر جگہ نہیں جا سکے گا. اسے خود بھی سوچنا ہوگا اور اسے بھیجنے والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ ہم اسے یہاں بھیجیں یا نہیں بھیجیں، یا ان کو یہاں خطاب کرنا چاہیے یا خطاب نہیں کرنا چاہیے. مثلاً ایسا منظر بھی ہمیں نظر آیا کہ ایک ایسا خطیب جو سخت ترین علماء مخالف، مدرسوں کا مخالف، اور مجھ بانی نے اسے اس مجلس سے خطاب کرنے کے لیے بلا لیا جس میں میں نے پہلے ہی کوئی 50 علماء کو ہاتھ پیر جوڑ کے دعوت دی ہے کہ آپ بھی مجلس میں آئیے. اب علماء کرام مفاضل وہاں تشریف فرمائے اور ہم نے اس خطیب کو منبر پہ بٹھا دیا جو پہلے ہی علماء مخالف ہے، پہلے ہی اس کے اچھے کارنامے ہیں علماء کے خلاف، اچھے کارناموں سنا کے مشہور کارنامے، اس کی مشہور باتیں اس کی، اور ہم نے وہاں بلا لیا. وہ مجلس بگڑے گی، وہاں کوئی فساد ہوگا، وہاں کوئی لڑائی ہوگی، وہاں کچھ ہوگا اگر ہم نے مبلغ کے انتخاب میں خود ہوں یا کسی کو اگر انتخاب کر رہے ہوں تو اس وقت اگر ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. چھٹی بات، اور پھر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی آپ بھی کچھ فرمائیے، اور وہ یہ کہ ایک کامیاب مبلغ کو، ایک اچھے مبلغ کو مشورہ لینے والا بھی ہونا چاہیے. وہ دوسروں سے مشورہ بھی لیتا ہو، وہ صرف اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھتا ہو اور خود پسندی کا اور اپنی ذات کا جو ہے وہ پرستار نہ ہو، بلکہ مشورہ بھی کرتا ہو. کوئی عیب نہیں ہے وہاں پہلے گئے ہوئے مبلغین سے پوچھ لیا جائے کہ جی کیسا رہا، کیا ہوا. کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر وہاں موجود مخلص لوگوں سے مشورہ کر لیا جائے کہ یہاں کے حالات کیا ہیں، یہاں کے مسائل کیا ہیں. تو ایک اور صرف خطاب میں ہی مبلغ کی بات نہیں ہو رہی. آپ ماہ مبارک رمضان کے لیے 1 مہینے کے لیے کسی علاقے میں گئے ہیں، یا مثلاً آپ کسی جگہ بلائے نہیں گئے ہیں، خود سے آپ وہاں اپنے عزیزوں میں ملنے کے لیے گئے ہیں، 10 دن وہاں رہیں گے فلاں علاقے میں، آپ کا ننیال ہے وہاں گئے، آپ کا مثلاً سسرال ہے اس علاقے میں گئے، آپ مثلاً دوستوں کے ساتھ کہیں گئے تھے تو 1 ہفتہ آپ کو رہنا ہے. تو وہاں کے مسائل سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے، اور پھر کہیں کوئی بات کرتے ہوئے دوست سے پوچھ لیا کہ جی میں ابھی جن سے ملنے جا رہا ہوں ان کے بارے میں آپ مجھے بتائیں، یہ بات مجھ سے کروں یا نہیں کروں، اور یہ بات مجھے رکھنی چاہیے. مشورہ کرنا ایک عقل کو شامل کرنے کے مترادف ہے، اپنی عقل کو 2 برابر کرنے کے مترادف ہے. بہت سے فائدے اس سے انسان کو حاصل ہوتے ہیں. امید ہے کہ ایک کامیاب مبلغ بننے میں ان اصولوں اور ان کے علاوہ بھی جو اصول آپ کے ذہن میں ہیں انہیں استعمال کریں اور کامیاب مبلغ بن پائیں. اللہ سے یہ دعا ہے اور کامیابی کی اس کی بارگاہ میں التجا ہے. کچھ فرمائیے. نہیں آنا چاہیے تو اس کو تو پتہ نہیں میں ہی سمجھ پاؤں گا. مولانا آپ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ نے سنا سوال؟ آپ ہی سوالوں نے سنا. فرما رہے ہیں کہ مسائل کیسے بیان کیے جائیں، مسائل کیسے لکھی جائیں، کیا کیا جائے. پہلے تو میں کیونکہ جو میں نے کارگاہ کا لفظ سنا تھا تو وہ ہے بھی کارگاہ کا عنوان، میں مثلاً ایک تو یہ کہ لکھنے کی عادت بنائی. لکھنا، میں علامہ مرحوم مغفور سید ذیشان حیدر جوادی اللہم ارحمہ جب یہاں تشریف لاتے تھے، باقاعدہ رسماً تو ان کے شاگرد نہیں تھے کیونکہ توفیق نہیں ہوئی، موقع کوئی نہیں ملا، لیکن جب وہ یہاں تشریف لاتے تھے تو ہم جڑے رہتے تھے، چپکے رہتے تھے ان کے آگے پیچھے کے کوئی چیز ان سے مل جائے. ظاہر ہے علم تو جہاں سے ملے، جب ایرانی عراقی علماء ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو بر صغیر کے ہمارے علماء علمی اعتبار سے، تجرباتی اعتبار سے کسی سے کم نہیں ہیں. اور میں ہرگز وہ علاقائی کسی بیماری کا شکار نہیں ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ جب ہم استاد محسن اقراتی سے استفادہ کر رہے ہیں تو علامہ ذیشان حیدر جوادی سے استفادہ کیوں نہیں کریں مثلاً، اور ہم اپنے بزرگوں سے استفادہ کیوں نہیں کریں. تو علامہ نے جو ایک بات کی تکرار کرتے تھے، شاید بعض دوستوں میں سے کچھ دوست ہیں تشریف فرما انہیں بھی یاد ہو یہ بات، وہ
نصیحتوں میں نصیحتوں میں مزاح کے ساتھ وہ نصیحت فرماتے تھے. ان کا ایک مزاح کا ایک مزاج تھا، ایک طریقہ تھا. تو وہ لکھنے کی تاکید کرتے تھے کہ لکھنے کی عادت ڈالو. اچھا خود بھی انہوں نے ایسے ہی کیا. انہوں نے دسیوں کتابوں کے مؤلف، مصنف اور مترجم رہے. وہ انہوں نے بہت کام کیا. تو ایک تو یہ کہ لکھنے کی عادت ڈالیں، لکھیں چیزوں کو. تو وہ ایک بیماری، ایک کیفیت، ایک مجبوری مجھے حقیر کی بھی بن گئی ہے کہ میں پوری مجلس اب بھی لکھتا ہوں. یعنی یہ 21 ڈائریاں میری ایسے بن چکی ہیں جنہوں اب یہاں ساتھ لایا ہوں کہ ان کو اسکین کروا رہا ہوں، پھر ان کو کمپوز کرواؤں گا، اور پھر ان کو مجموعہ شاید 20 سے زیادہ جلدیں بن جائیں گی میری اپنی تقریروں کے مجموعے کی. ہو جائیں طالب علم استفادہ کریں. افاضل اگر اس کی اصلاح کی ضرورت ہو تو مجھے بتائیں کہ اس میں کیا چیز کم ہے، کیا غلط ہے. تو ایک تو لکھنے کی عادت ڈالیں. جہاں تک سوال استاد کا ہے کہ مصائب کو کیسے ہو گیا یہ زنگ خطر نہیں ہے بلکہ ایک اور زنگ ہے. مصائب میں میری آپ سے گزارش، اپنا تجربہ بتا رہا ہوں. پہلے تو کامیاب خطیبوں کے پڑھے ہوئے مصائب کو سنیں. اتقیاء، افاضل، محتاط علماء، مقررین جو ہمارے خاص طور پہ ایران، عراق، پاکستان، ہندوستان کے جو ہمارے پڑھنے والے لوگ ہیں، ان کے پڑھے ہوئے مصائب کو سنیں. دیکھیں حضرت قاسم کے مصائب جو پڑھتے ہیں تو کون سا جملہ ایک دم اثر کرتا ہے اور اس سے لوگ اثر لے کے گریہ کرتے ہیں. جملہ ٹھیک ہے، وہ تاریخ اور مقتل کے مطابق ہے، احساسات اور جذبات کے مطابق ہے، جھوٹ نہیں ہے، ایک احساساتی جملہ ہے. وہ کون سا جملہ ہے جو ان کا تو میں خود اپنا حال بتا رہا ہوں کہ میں نے ان سارے بزرگوں کے مصائب لکھے ہوئے بھی ہیں. یعنی اچھا پھر جب آپ 5 بزرگوں کی 5 اساتذہ کے پڑھے ہوئے مصائب لکھ لیں گے تو پھر چھٹا آپ کا بھی کوئی جملہ بنے گا، 7واں آپ کا بھی کوئی جملہ بنے گا. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو مثلا اچانک مائک پکڑا دیا جائے کہ حضرت قاسم کے مصائب پڑھ دیجیے، تو آپ بقول ہمارے علاقے کی زبان کے پٹس مچا دیں گے، آپ وہاں پر ہنگامہ مچا دیں گے. آپ وہاں اتنا کامیاب مصائب کا بیان ہوگا کہ لوگ باقاعدہ مصاب ہوں گے، ان کو گریہ ہوگا، وہ ثواب حاصل کر کے جائیں گے. تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ بزرگوں کے پڑھے ہوئے جو کلمات ہیں، جملے ہیں، ان کو پڑھا جائے. اور دوسرا نقطہ یہ کہ اگر عربی عبارتوں کو ہم مصائب کے درمیان اپنی زبان پہ جاری کریں تو اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. عربی عبارت مکمل صحیح، مثلا چاہے وہ ایک جملے سے، مثلا حضرت علیہ السلام کا لاشا اٹھائے امام حسین علیہ السلام آسمان کو دیکھتے ہوئے یہ مناجات کے جملے فرما رہے تھے. حوّن علیہ محبین اللہ، مجھ پہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ میں جانتا ہوں میرا مجھے دیکھ رہا ہے. مثلا اس کا ایک خاص اثر ہوتا ہے. جی 10 منٹ میں 10 باتیں تو ہو جائیں جلدی سے. آپ نے کہا کہ عام مبلغ عام ہونا چاہیے، عام گفتگو عوامی سطح پر، تو اس سے ہم کیسے عوام کی فہم اور ادراک کو اوپر لے کے آئیں گے؟ جی بہت اچھا ہے. اس میں شبہ، میرے اس نقطے سے یہ شبہ ہونا تھا جو آپ کو ہوا. میری مراد ہلکی سی یہ نہیں تھی کہ ان کی سطح کو اوپر نہ لے کے آئیں. میری مراد یہ ہے کہ ان کو جملہ انہیں سمجھ میں آتا ہو، وہ بات انہیں سمجھ میں آتی ہو. اچھا سمجھ میں آتی ہے اس سے مراد یہ کہ ان کی زبان میں بات کر رہے ہو، آپ ان کے ماحول میں بات کر رہے ہو، مگر آپ انہی کی زبان میں مفہوم بہت بڑا پیش کر رہے ہیں. یعنی الفاظ آسان ہیں، بیان آپ کا سادہ ہے، مگر پیغام بہت بڑا ہے. وہ پیغام جو بڑا ہے وہ ان کے معیار میں اونچا کرے گا. الفاظ تو ان کے پاس پہلے سے تھے، انہی الفاظ میں آپ نے بڑے پیغام کو، مثلا قضاء و قدر پر آپ بحث کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ عقائد کی کوئی گفتگو آپ کر رہے ہیں اور قضاء و قدر آپ کو بیان کریں. اب قضاء و قدر کو آپ کیا بیان کریں گے؟ ان فلسفی اصطلاحوں سے یا تھوڑا سا لے آئیں گے عوامی؟ مثال دے رہا ہوں، یعنی عام گفتگو کرتے ہیں. مثال دے رہا ہوں، قضاء کا مطلب ہے حکم کا حتمی ہونا، قضاء کا مطلب ہے حکم کا حتمی ہونا، اور قدر کا مطلب ہے اس حکم کو کس طرح سے پیادہ کیا جائے، نافذ کیا جائے، اس حکم کو کس طرح سے اتارا جائے. یہ ہے قدر. قضا یہ ہے کہ قضا یعنی حکم، قدر اس حکم پر عمل کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. اب آپ اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، کتنی سنگین بحث ہے، اور یہ عوام میں لانا چاہتے ہیں.
آپ قضا و قدر کی جبر و اختیار کی بحث کو عوام میں لانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس طرح ہے، تو معیار ان کا اس مفہوم کو سمجھنے سے اونچا ہوگا، معیار ان کا ان مشکل الفاظ کو سننے سے نہیں ہوگا اونچا، وہ اس بات کو اتار لیں اپنے وجود میں، ان کا معیار اونچا ہو جائے گا، ان کا فہم، ان کا شعور اونچا ہو جائے گا. جی اذان کو مجھے تو خود تو استاد تسلی نہیں ہو رہی مولانا عمر صاحب کہ اگر توفیق ہوتی تو ایک نشست ہماری اور بھی ہوتی ہے. اگر ہمیں ابھی ایک نے رائے دی ہے تو 4-6 گردنیں موڑ کے اسے دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے یہ رائے تو اسے یہی رد ہو گئی، ورنہ میں تو میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. تائید میں دیکھ رہے تھے، تائید میں دیکھ رہے خیر یہ مدیر محترم مولانا فرمائیں گے، یعنی جب جس کو